الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج 24 صفر ہے اور کل 25 صفر ہے۔ 25 صفر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آج ہم ولی کامل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں۔ عند ذکر الصالحین نزلت الرحمہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کے تھے کہ آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ نے پہلی مرتبہ تقریر کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر آپ نے تقریر فرمائی۔ 6 سال کا بچہ مجمع کے سامنے گفتگو کرے، 5 منٹ کی بھی گفتگو کرے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موضوع پر یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس موضوع پر مجمع کے سامنے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو فرمائی۔ اس سے ایک تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کس قدر مضبوط تھا اس کا علم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا حافظہ تو قربان جائیے، 3 سال میں 2.5 سال میں بچہ جا کر حفظ کرتا ہے، 5 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر 2-2.5 سال میں، 3 سال میں، 3.5 سال میں بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اور اگر کوئی 1 سال میں بن جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ اس نے 1 سال میں حفظ کیا، اس نے 1.5 سال میں حفظ کیا، یعنی اتنے کم عرصے میں اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ صرف سال کا عرصہ لگا، صرف 1.5 سال کا عرصہ لگا، اس نے پورا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک
کا حفظ کیا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کس قدر مضبوط تھا۔ 30 دن میں، ایک مہینے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ حافظے کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو اس کے مسائل پوری زندگی کے لیے آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔ اس قدر مضبوط حافظہ۔ ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اسی لیے اپنے بچوں کا موازنہ اور تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب ہم اپنے بچوں کا موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ کسی کا حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو کسی بچے کا حافظہ کچھ کمزور ہوتا ہے اور کسی بچے کا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ جب بھلے ذوق بھی ہو لیکن کبھی کبھار بندہ پڑھتا ہے، آپ دیکھیے عمومی طور پر کوئی بھی انسان کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی بھی عالم ہو، وہ کتاب اس کے مسائل پوری زندگی اس کے حافظے میں رہے ایسا نہیں ہو سکتا، اسے دوبارہ وہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، بس اوقات ذہن میں نہیں ہوتا، وہ کتاب 10 مرتبہ پڑھی ہے اور اس کے مسائل بھی 20 مرتبہ بتائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار انسان کے ذہن میں وہ بات موجود نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حافظہ تھا، اللہ کا کرم تھا، اللہ کا کرم تھا، یا کہیے ایک ولی کی کرامت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 105 علوم پر دسترس حاصل تھی، 105 علوم پر مہارت، اتنی مہارت، اتنے ماہر آدمی۔ کسی کو ایک فن پر مہارت حاصل ہوتی ہے، کسی کو 2 پر۔ پی ایچ ڈی لوگ کہتے ہیں، تقریباً 30 سال کا انسان پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہے کسی ایک چیز پر مہارت، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 68 آپ نے عمر پائی۔ پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہے کسی ایک چیز پر مہارت، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 68 آپ نے عمر پائی، آپ کو 105 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ جب ہم پڑھتے تھے، ایک بار ہمارے استاد محترم علامہ ندیم قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ہم سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اتنے علوم پر مہارت حاصل ہو؟ ہم نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامت تھی
تو بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 برس کی عمر تھی، 13 سال 10 مہینے 4 دن، یہ سمجھ لیجیے آپ 14 سال کے تھے، آپ مفتی بن گئے۔ 22 سال کی عمر ہوئی، آپ آل رسول کے پاس بیعت ہونے گئے۔ ان کا یہ طریقہ کار تھا، مجاہدات کراتے، پھر جا کر کہیں کسی کو خلافت دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی بیعت ہونے گئے، بیعت کی، آل رسول نے فوراً خلافت عطا فرما، کیونکہ پہلے سے تزکیہ نفس تھا، دل پاکیزہ تھا۔ اللہ اکبر، کیسے نہ ہو کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بشارت دے دی گئی کہ اہل علم ہوں گے۔ اللہ اکبر، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلطیوں سے، خطاؤں سے بچائے رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے جاتے، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں زبر، اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں زیر، قاری صاحب بار بار پڑھاتے ہیں زبر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار زیر پڑھتے ہیں۔ دوسرا نسخہ قرآن پاک کا منگوایا گیا تو دیکھا کہ کتابت کی غلطی ہے، اصل میں وہ زیر ہی تھا، کیونکہ لکھا ہوا زبر تھا، کتابت کی غلطی تھی۔ قاری صاحب بار بار زبر پڑھاتے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بچے ہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں زیر، بار بار زیر پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے غلطیوں سے بچائے رکھا۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا محال ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے امام ہیں، لہذا ان سے گناہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو کہے کہ نبی سے گناہ ہوا وہ غلطی پر ہے، وہ خود یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ سے دور ہو رہا ہے، مردود قرار پا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوبین پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ فلاں سے گناہ ہو گیا۔ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے، ناممکن ہے، محال ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ وہ کفر کرے، شرک کرے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں نبی نے کفر کیا، فلاں نبی گمراہ تھا، فلاں نبی پہلے مشرک تھا۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش کے طور پر نبی ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ یاد رکھیے کہ ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، نبی ہوتا ہے، البتہ نبوت کا اعلان وہ وقت مقررہ پر کرتا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 برس کی عمر میں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو پہلے عمر گزاری ہے اس عمر میں آپ نبی نہ تھے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبوت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت تو عالم ارواح میں دی جا چکی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے میثاق لی جا رہی ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہیں میں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، جب کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ تو انبیاء کو نبوت تو عالم ارواح میں دی جا چکی تھی، عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنا دیا گیا تھا، اور سب سے اقرار کروا لیا گیا تھا کہ تمہارے دور میں اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو بہرحال ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، البتہ نبوت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن ان سے گناہ ہونا محال نہیں۔ کسی ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بچائے رکھتا ہے۔ گناہ کرنے کا موقع نہ ملنا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کچھ لوگ گناہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ہر دروازے کو بند کر دیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت غالب، دروازہ بند ہوتے دیکھتے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتا یہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ سارے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گناہ کے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کوئی گناہ کرنا چاہے دروازہ بند، پھر کوئی گناہ کرنا چاہے اس کے لیے گناہ کے سارے دروازے بند، اور جب نیکی کرنا چاہے سارے دروازے کھلے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتا ہے، ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے، اور ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت ڈالتا ہے۔ خصوصی فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی پر، پھر وہ کسی اور شخص سے کوئی اور گناہ کرنا چاہ رہا ہے
اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ کسی اور سمت میں جا کر کوئی اور گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کی طرف جاتا ہے تو دروازے اس کے لیے سارے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت کرم ہے، نہایت فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عشق کا نام ہے، خود کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ آپ سلام پڑھتے ہیں، سلام میں سب شرکت کیا کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام۔ آپ نے نعت سنی ہوگی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ہزاروں نعتیں آپ سنتے رہتے، سینکڑوں لاتے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم چہے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یاش ہے تصنیف نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آسماں خاں زمیں خاں دسترخوان، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سارے اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں قبر میں تو اجالا ہوگا، کیونکہ قبر میں تو حضور نے آنا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ سے بے نیاز ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بلند ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ بھی تو کہہ دیں گے آگے چلے جاؤ، جب سب لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے محشر میں، گر مان گیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو۔ یہ سارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں، عشق کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار سنتے جائیے، دیکھیں آپ اپنے دل میں کیفیت ایک محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ولی کامل کے آپ اشعار سن رہے ہیں، وہ دل پہ جا کے لگ رہے ہیں۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے فرامین کے مطابق نہیں چلتے، پھر بھی حضور محبت فرماتے ہیں۔
اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ چور مالک سے چھپا کرتے ہیں، دیکھیں محبت کا انداز، چور تو چھپتا ہے، اب مالک کی بات نہیں مانی ہے، جس کا غلام ہے اس کی بات نہیں مانی ہے تو اس سے چھپے گا۔ فرماتے ہیں لیکن یہاں معاملہ اور ہے، چور مالک سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلپس سے مبارک ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے گا، اصالہ ثواب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔